السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور پروجیکٹ کے پروٹوٹائپ فیز کے بارے میں دیکھیں گے جس کا نیم ہے سینٹیمنٹ انالائسس فار رومن اردو۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک ڈیٹا سیٹ لینا ہے جس کے اندر رومن اردو میں ہمارے پاس کمنٹس ہوں گے۔ یہ ڈیٹا سیٹ بھی ہم نے اپنی طرف سے ہی لینا تھا، تو یہاں پہ ہم نے ڈیٹا سیٹ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو آپ کی فائل ہوگی رومن ڈیٹا سیٹ کے نیم سے ایکسل شیٹ، تو یہ آپ کا ڈیٹا سیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک تو آپ کا ٹیکسٹ ہوگا، ایک آپ کا لیبل ہوگا کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، صحیح ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے پھر جو چیزیں کرنی ہیں پائتھن کے کوڈ کی مدد سے، اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے ریڈ کرنا ہے ڈیٹا کو پائتھن کی مدد سے، پھر آپ نے گیٹ دی شیپ آف دی ڈیٹا۔ شیپ آف دی ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں روز کتنی ہیں، ہمارے پاس 2 روز ہیں، اور کالمز کتنی ہیں، ہمارے پاس آلموسٹ 20,230 یا 229 اب سمجھ لیں کہ کالمز ہیں۔ پھر ہم نے پہلی 15 روز کو ڈسپلے کروانا ہے ایز اے ڈیٹا ہیڈ، اور لاسٹ 15 روز کو ہم نے ڈسپلے کروانا ہے ایز اے ڈیٹا ٹیل۔ پھر ہم نے پری پروسیس کرنا ہے۔ پری پروسیس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ مسنگ ورڈز ہوتی ہیں، کچھ ورڈز میں ڈپلیکیٹ ویلیوز آ جاتی ہیں، مسنگ ویلیوز یا اسٹاپ ورڈز۔ میں نے آپ کو زپ فائل دی ہوگی، آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اور کسی بھی آپ نے کوڈ ایڈیٹر کے اندر جا کے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے cmd، اور یہ آپ کے پاس اگر ویل اسٹوڈیو کوڈ ہوگا تو آپ نے یہاں پہ کوڈ ڈاٹ لکھنا ہے، تو یہ آپ کے ویل اسٹوڈیو کوڈ کے اندر آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو فائل امپورٹنٹ ہے وہ مین ڈاٹ پی وائی کی فائل ہے، جس میں ہم نے لائبریریز وغیرہ کو یہاں پہ امپورٹ کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلا پروسیس ہمارے پاس کیا تھا کہ ہم نے ڈیٹا سیٹ کو لوڈ کرنا تھا، تو ہم نے یہاں پہ ڈیٹا سیٹ کو لوڈ کروایا ہوا ہے۔ پھر ہم نے شیپ لینی تھی اس کی، ڈسپلے یا دی شیپ آف دی ڈیٹا، وہ ہم نے یہاں پہ لی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پہلی 15 روز کو ڈیٹا ہیڈ کے طور پہ ڈسپلے کروانا تھا، اور آخری 15 کو ڈیٹا ٹیل کے طور پہ۔ پھر ہم نے یہاں پہ پری پروسیس ٹیکنیک لگانی ہے، پری پروسیسنگ کرنی ہے ڈیٹا کی، جس میں ہم نے ڈپلیکیٹ ویلیوز کو ریموو کیا ہے۔ پھر ہم نے یہاں پہ مسنگ ویلیوز جو بھی تھی ان کو ریموو کیا ہے۔ پھر ہم نے اسٹاپ ورڈز اور جو ایک ہوتی ہے ورڈ ٹوکنائزیشن، ٹھیک ہے، وہ ہم نے یہاں پہ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے اس فائل کو رن کروانا ہے۔ یہ جو آپ کے اوپر، اگر آپ کے سسٹم میں پائتھن انسٹال ہوگی تو یہاں پہ رن کا آپشن آئے گا، آپ نے اس کو رن کروانا ہے، تو نیچے ٹرمینل میں وہ فائل رن ہوگی، اور جو فائل کی آؤٹ پٹ ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو ڈسپلے ہو کے نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ ہماری فائل رن ہو رہی ہے، جس پاتھ کے اندر ہماری فائل سیو تھی، یہاں پہ ہماری آؤٹ پٹ پھر آ جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے، 20,000 تک کمنٹس ہیں اس میں، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ آپ کے پاس، بعد میں جا کے یہ آپ کو جتنی بھی آپ کی آؤٹ پٹ تھی وہ دکھا دے گا۔ زیادہ ٹائم لے رہا ہو تو آپ نے اس کو دوبارہ سے بھی ٹرمینل میں رن کروا لینا ہے، کیونکہ یہ پہلے آپ کے سسٹم میں کچھ لائبریریز وغیرہ کو ڈاؤن لوڈ کرے گا، یہاں پہ پہلے سے تو نہیں ہوں گی، جیسے کہ یہ NLT کی لائبریریز ہیں ہمارے پاس، اسٹاپ ورڈز اور ورڈ نیٹ۔ اس کے بعد یہ ڈیٹا سیٹ کو لوڈ کرتا ہے، بعد میں جا کے یہ آپ کے آؤٹ پٹ کو پرنٹ کرواتا ہے۔ تو میں ویڈیو کو تھوڑا پاز کر لیتا ہوں تاکہ اس کی جب آؤٹ پٹ آئے تو میں آپ کو دکھا سکوں۔ تو آپ کے پاس یہ آؤٹ پٹ اس طرح سے آ جائے گی ٹرمینل کے اندر، جس میں سب سے پہلے وہ شیپ آف دی ڈیٹا لے گا، وہ ڈسپلے یہاں پہ کروائے گا کہ کتنی آپ کے پاس کالمز ہیں اور کتنے آپ کے پاس روز ہیں۔ پھر پہلی جو 15 روز ہے ڈیٹا سیٹ کی، وہ ڈیٹا ہیڈ کے طور پہ آپ کو ڈسپلے کروائے گا، آخری جو 15 روز ہے وہ آپ کی ڈیٹا ٹیل کے طور پہ وہ آپ کو ڈسپلے کروائے گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی اس میں پری پروسیسنگ اور جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ انہوں نے ٹیکنیکس وغیرہ کا بولا تھا یہاں پہ، تو وہ ساری ٹیکنیکس ڈپلیکیٹس وغیرہ کی ایک ہم نے کلاسیفیکیشن میٹرکس کی ٹیبل ہوتی ہے وہ یہاں پہ اپلائی کر کے اس کا بھی رزلٹ یہاں پہ ہم نے شو کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکوریسی ہماری کتنی ہے، ماڈل ایویلیویشن وغیرہ کر کے، جس میں مسنگ ورڈ وغیرہ، اسٹاپ ورڈ ٹوکنائزیشن وغیرہ کر کے
جو ہمارا رزلٹ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ڈسپلے ہوگا. تو یہ آپ کا پروٹوٹائپ تھا.